کیسے تم بٹ گئے فرقوں کے اندر؟ دیکھو صحابی رسول حضرت جناب خبیب جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ یہ بات کی جا رہی تھی، خبیب کو کافروں نے پکڑ لیا، مکے کے کافروں نے، اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو۔ خبیب نے کہا جان دیں گے، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت خبیب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھ میں آنسو تھے اور کہتے تھے خدا نے ایک جان دی ہے، اگر 1000 جانیں دیتا تو محمد عربی پہ قربان کر دیتا۔ ان لوگوں نے کہا پھر خبیب بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ توجہ کرنا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو اور اپنے نبی پر سلام پڑھنے دو۔ خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مکے کی زمین پر تھے۔ خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ یہ نہیں کہا کعبے کی طرف کر دو، کعبے کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ صحابہ کا عشق رسول ہے کہ میرا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ اور پھر خبیب نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ سے دور ہوں، میں آپ سے دور ہوں، آپ کے قریب نہیں ہوں، لیکن آپ کو دور سے سلام پیش کر رہا ہوں، میرے سرکار میرا سلام قبول فرمائے۔ توجہ کریں، آج میرا جوان کہتا ہے مولانا نبی پہ دور سے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے عزیز تو ابھی ثابت کی بات کرتا ہے۔ اگر تو نے پورا دین پڑھ لیا ہوتا تو تو اپنے نبی پہ کبھی اعتراض نہ کرتا۔ یہ مکے میں کھڑے ہو کر خبیب نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں رو رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سلام کر رہے ہیں جو جواب دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا عاشق خبیب ہے جسے مکے میں سولی دی جا رہی ہے، وہ مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں زوال نہ آتا اگر تم نبی کا ایسا احترام کرتے جیسے صحابہ نے کیا۔ آج امت نبی سے دور ہو گئی، مسجدوں سے بھلے ہی قریب ہو گئی لیکن نبی سے دور ہو گئی، روزوں سے بھلے ہی قریب ہو گئی لیکن نبی سے دور ہو گئی۔ مگر یاد رکھنا وہ روزے اس وقت تک کے پھاکے ہیں جب تک نبی کی قربت کے ساتھ نہ، وہ نمازیں اس وقت تک کے قبول نہیں جب تک کہ نبی کی قربت کے ساتھ نہ۔ ورنہ قرآن یہ کیوں کہتا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قرآن کہتا ہے محنت کر کے آئیں گے، عبادت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیسے؟ یوں کہہ کر ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، قوم کا سردار بنتا تھا۔ سن اے مسلمان، ہوش کے ناخون لے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں جب زبان کھول تو احترام کے ساتھ، اور اگر تجھ میں احترام نہیں ہے تو تو دنیا کی بات کر، دین کی بات نہ کر۔ بس خاص بات یہ، اگر تو احترام کے ساتھ نہیں کر سکتا تو زندگی بھر نبی کی بات ہی مت کر۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ تیرے نامہ اعمال میں بے ادبی کا وبال نہیں ہوگا۔